أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَاعَدْنَا آیت نمبر 51 52 53 وَإِذْ وَاعَدْنَا موسیٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ شروع ہے۔ بڑی مقدر والی قوم تھی، 4000 انبیاء اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، اور بادشاہ بھی اللہ نے بنائے، یعنی دینی عزت بھی اللہ نے عطا فرمائی اور دنیاوی عزت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور پھر فرعون کی غلامی سے اللہ نے ان کو نجات بھی عطا فرمائی۔ بھائی آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جو بزرگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، ان سے پوچھیں آپ، اگر ان میں سے کوئی بزرگ موجود ہیں، تو وہاں پر مذہبی آزادی نہیں تھی ہمیں، اب بھی دیکھ لیں روزانہ فسادات، قتل و غارت، یعنی چڑھ دوڑتے ہیں، ان کے گنڈے جو ہے مسلمانوں پر جیسے تیسے مار دیتے ہیں۔ یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ نے ان کو بھی آزادی عطا فرمائی۔ سمندر یعنی بحیرہ قلزم دریا جو ہے بڑا گہرا ہے، لیکن اللہ نے پانی کی دیواریں بنا کر کے اس کے اندر سے راستہ دیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور جب وہاں پہنچے، اسے وادی تیہ کہتے تھے، آج کل وادی سینائی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً یہ جو غزہ کی پٹی ہے، 24 میل اس کی چوڑائی ہے اور 36 میل لمبائی ہے۔ 1967 کی جنگ میں یہودیوں نے یہاں قبضہ کیا، بعد کے اندر مصر نے کچھ رقبہ واپس لیا، لیکن جو فوجی اہمیت کا حامل ہے علاقہ وہ بھی ابھی تک ان کے قبضے میں ہے، اور جو زراعت کے قابل علاقہ ہے زیادہ وہ بھی ان کے قبضے میں ہے۔ تو یہاں پر جب پہنچے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب ہم آزاد قوم ہیں، ہمیں اپنا آئین چاہیے، اپنا نظام چاہیے۔ تو اللہ پاک کے پاس جائیں آپ کوہ طور پر، اور اللہ سے آئین لے کر آئیں، کتاب لے کر آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر قوم کے اندر کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اعتکاف یہ 30 دن کا تھا، لیکن پھر 30 دن کے بعد فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر اللہ نے 30 کی بجائے 40 راتیں پورا کروائیں۔ وہ کیوں؟ کہ تورات کی کل 10 تختیاں تھیں جو اللہ نے عطا فرمائی، اور روزانہ ایک تختی ملتی تھی، تو
10 راتیں اس میں لگی، تو یہ 40 دن کا قلعہ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ اب جب یہ چلے گئے تو بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان کے اندر ایک قبیلہ تھا سامرا، اس کے اندر ایک شخص تھا سونے کا کام کرتا تھا، سنہرا تھا، موسیٰ ابن ظفر اس کا نام تھا، سامری مشہور ہے، سامری سنہرے کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو زیورات جو ہے نا فرعونیوں کے گھر سے ان کی عورتیں لے کر آئی تھی، کہنے لگا وہ تمہارے لیے پہننے حلال نہیں ہے تو ان کو پھینک دو۔ وہ سارے زیورات سونے چاندی کے انہوں نے پھینک دیے۔ اس نے سارا سونا اکٹھا کیا، چاندی اکٹھی کی، اس کو پگھلا کر کے ایک گائے کا بچھڑا، اس کی شکل جو ہے نا ویڑا، وہ بنا دیا، چھوٹا سا بچہ۔ اور جب فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے تھی تو فرعون تھا قیادت کر رہا تھا، اس کا گھوڑا جو ہے وہ دریا میں نہیں جا رہا تھا۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو سواری دے کر بھیجا، اس کے گھوڑے کے آگے اس نے لگائی، جب وہ گئی تو دوسرے جانور پیچھے دریا میں اتر گئے۔ یہ سامری جو ہے نا یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں جبریل علیہ السلام کے اس سواری کے پاؤں لگتے تھے نا وہاں پہ سبزہ نکل آتا تھا۔ وہ مٹی اس نے وہاں سے اٹھا لی، وہ بنانے کے بعد مٹی اس میں ڈال دی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے جو بچھڑا بنایا تھا جسدً لہ خوار، جسم تو تھا ہی بنایا اس نے سونے چاندی کا، لیکن اس کے اندر سے کوئی ٹیں ٹیں کی آواز شروع ہو گئی آنی، وہ اس مٹی کی برکت سے یا جیسے بھی ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا بنی اسرائیل کی قوم سے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، بھائی تمہارا خدا بھی یہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، کوہ طور پر گئے ہوئے کتاب لینے کے لیے، رب تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں لاجیکلی ایک بات کی ہے، بڑی پیاری بات، اللہ کی ساری باتیں پیاری ہیں۔ اللہ کہتے ہیں افلا یرون الا یرجع الیہم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب یہ اسے پکارتے ہیں تو کیا وہ ان کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ نہیں، جو پکار سنتا ہی نہیں، پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتا، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی وہ ان کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے بولو؟ اللہ۔ تو اللہ نے وہاں یہ لاجک کیا، نہ تو ان کی پکار کا جواب۔ اب دیکھو نا، کوئی بندہ کہے کہ رب جی مجھے روٹی چاہیے، وہ اب کر دے جس طرح پیڑے کر دے، خوں خوں کر دے یا ٹیں ٹیں کر دے۔ کوئی بندہ کہے گا جی مینوں ملازمت چاہیے رب جی، انہوں بھی تو سر مارے تو خوں خوں کر دے، یہ تو ہر گل کا جواب کوئی نہیں۔ تو لاجیکلی بھی اللہ نے رد کیا۔ تو خیر ہارون علیہ السلام نے روکا ان کو جتنی ان کی طاقت تھی، لیکن رک نہ سکے۔ لوگ جو ہے نا ہمارے یہاں کہیں پر کوئی اینٹ ڈال دے نا، اینٹ، اور کوئی بندہ کہہ دے جی میں تو میرے نہ شفا ہو گئی ہوں، یہ ہماری قوم بیڑ بکریوں کی طرح ساری اس اینٹ کی پوجا شروع کر دی۔ آج بھی ایسے توہمات موجود ہیں، اس وقت بھی تھے لوگوں کے اندر، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہی بن گئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں کوئی دور پر تھے، وہاں پتہ تو چلا کہ پیچھے قوم کے اندر یہ فساد ہو گیا کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، لیکن وہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ شنیدہ کہ بوت مانند دیدہ، سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ وہاں بھی سنا، ورید تو ہوئے لیکن اتنا غصہ نہیں آیا۔ جب واپس آیا کتاب لے کر کے تو جب دیکھا اپنی آنکھوں سے پوجا کرتے ہوئے تو بہت زیادہ غصہ ہو گیا۔ آگے 9ویں پارے کے اندر آتا ہے انہوں نے آ کر کے اپنے بھائی کو ڈانٹا، وہی پیغمبر تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور انہی کی درخواست پر اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا تھا، کیونکہ آگے واقعہ آئے گا فرعون کے گھر میں جب رہتے تھے تو وہ کوئلہ اٹھا کے جب امتحان ہوا تو منہ میں رکھ لیا، زبان میں لکنت آ گئی تھوڑی جلنے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ میرا بھائی جو ہے نا اس کی زبان بڑا فصیح ہے، وہ افصح منی لسانا، یہ بڑا فصیح و بلیغ ہے، اس کی زبان صاف ہے میرے ساتھ، یا اللہ اس کو بھی پیغمبر بنا دیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہے ہارون علیہ السلام جو بھائی کی درخواست پر پیغمبر بنا دیے گئے، اور کوئی بندہ انبیاء کے صف میں ایسا نظر نہیں آتا، پیغمبری مانگنے سے نہیں ملتی،
لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام بڑے، ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی بڑے جلالی پیغمبر تھے اور اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر تھے۔ جب غصہ دیکھا آتے ہی اپنے بھائی کو یعنی سر کے بال پکڑے، ایک سے داڑھی پکڑ لی، یعنی یہ تو نے کیا کرایا میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ماں والوں پہ ہاتھ درا زیادہ ہوتا ہے نا، انہیں کیا بڑا برابر، یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، میرا سر اور داڑھی چھوڑ دو یا نہ پکڑو، انی، میں نے تو یہ کہا تھا، سمجھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اب یہاں سے سوچیں کہ مردانہ بات کرتا ہوں، یہ فرقہ بندی کتنی بری چیز ہے، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، آپ نے آ کر یہ کہنا تھا کہ تو نے ان کے اندر دھڑے بندی جو ہے نا یہ بنا دی۔ اگر میں ان کو ڈانٹا، آج تو یہ یہاں موجود ہیں اور آپ تشریف لائے ہیں کہ آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں گے یا جو بھی ان کے لیے فیصلہ کریں گے مقابلہ قبول ہوگا، لیکن اگر یہ اپنا دھڑا لے کے الگ ہو جاتے ہیں، انہوں نے آپ کی بات بھی دوبارہ نہیں سنی، تو آپ نے کہنا تھا کہ یہ آپ نے کیا فرقہ الگ سے بنا دیا، بندی بنا دیا، بلم ترکن قولی، تو یہ ساری باتیں ہو گئی۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، میں نے بتایا نا وعدہ 30 کا تھا، لیکن پھر ہر روز ایک تختی ملتی، 10 تختیاں ملی، تو یہ 40 راتیں ہوگی۔ ثم، پھر اتخذتم العجل، بنا لیا تم نے بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود، اس کی پوجا شروع کر دی۔ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی بعد ذہابہ الی الطور، جب وہ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شرک اور ظلم کہا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان حکیم نے پوری صورت اللہ نے ان کے نام کی قرآن کریم کے اندر اتاری ہے۔ بعض کہتے ہیں پیغمبر تھے، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، حکیم تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں نا، انشاءاللہ پڑھیں گے زندگی رہی تو، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور تھوڑی سی بات یہاں سمجھ لیں، یہ ظلم کیسے ہے؟ ہمارا مقصد ہوتا ہے بات کو تھوڑا سا کھولنا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ بھائی حق ہو کسی اور کا اور دے دیا جائے کسی اور کو، تو کیا کہتے ہیں؟ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا ہے۔ یہ حق تو تھا رحیل کا اور مل گیا جناب عرفان کو یا سلطان کو، کسی کو دے دیا گیا، یہ تو بڑا ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یہ ساری کی ساری، چاہے وہ زبانی عبادت ہو، بدنی ہو، مالی ہو، ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کا یہ حق، سورنا، پکارنا، منت منوتیاں، نظر نیازیں، یہ ساری اللہ کے لیے ہیں۔ جب کسی اور کو یہ حق دیں گے تو یہ ظلم بنے گا۔ حق تو اللہ کا ہے، دے دیا مخلوق کو، تو اس معنی میں شرک کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ پوجا کرنا، عبادت کرنا، یہ کس کی پوجا کی جانی چاہیے؟ اللہ کی۔ تم نے کس کی شروع کر دی؟ بچڑے کی۔ تو تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تم تو ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا عنکم، تم سے،
اچھا معافی کیسے ہوئی؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی۔ یہ معافی کی شرط تھی اور ایسا ہی ہوا، قتل کر دیا گیا۔ یعنی تو یہ معافی تھی۔ اگر معافی دنیا میں نہ ہو، سزا بھگت کر کے بھی معافی ہو جائے تو بڑی بات ہے، آخرت کی پکڑ سے بچ گئے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو۔ یہ جو کارروائی کی تھی ہم نے معاف کر دی۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر یہ کہ آخرت کے مواخذے سے بچ گئے، دنیا کے اندر ہی حساب کتاب برابر ہو گیا، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور معجزات۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں جو چیز فرق کر دیتی ہے تو اسے اصطلاحی زبان میں شریعت میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزے کا لفظی معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا، تاکہ مخلوق میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب جب وہاں گئے تھے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزے عطا فرمائے، دو معجزے کا۔ ایک معجزہ آپ کے پاس لاٹھی تھی، عصا، باطل کا بھی امین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے علیہ السلام؟ قال ہی عصا، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہ، سہارا لے کے چلتا ہوں، واحش بہ علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور والی فیہا مآرب اخری، کسی مشرک کی ٹھکائی کرنی پڑے تو پھر بھی کام دے جاتی ہے، اور بڑے فائدے ہیں اس کے۔ اللہ نے کہا اس کو ڈالو، القیہا یا موسیٰ، لاٹھی کو نیچے ڈالو۔ لاٹھی ڈالی، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، اچانک وہ اژدہا اور سانپ بن گئی، اژدہا اور سانپ بن گئی۔ جب اس کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوبارہ جس کو پکڑتے تھے لاٹھی بن جاتی تھی۔ جب پہلی دفعہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، وہ آگے آگے اور سانپ پیچھے پیچھے، لاٹھی اپنی تھی۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، ڈرو مت، یہ تو معجزہ ہے، آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ تو وہ تبھی خوف تھا، اور یہ تبھی خوف نبوت کے خلاف نہیں، بائی نیچر جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ معجزہ تھا، اور اس معجزے نے کہاں کام دیا؟ جب فرعون نے سارے ملک سے جادوگروں کو بلایا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو، تو انہوں نے سب نے مل کر کے رسیاں ڈالی، لوگوں کی نظروں کو کچھ کیا، یا حقیقت میں ان رسیوں کو سانپ بنا دیا، اور پورا وہ پوری آبادی دیکھ رہی تھی، مقابلہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، سارے جادوگر ایک طرف ہیں، تو وہ رسیاں بھاگ دوڑ رہی تھی سانپوں کی طرح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے اپنے عصا پھینک دو۔ وہ ان کی جو رسیاں تھی وہ سانپ تھے، ان سے بڑا اژدہا بن کر کے ان ساری رسیوں کو نگل گیا، کھا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا جو جادو ہم نے یہ کیا تھا نا، اس کا توڑ دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر توڑ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے سجدے میں نمبر ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں پھر اللہ نے ان کو سجدے میں ڈالا، القی السحرۃ، ڈال دیے گئے، خود نہیں گئے، القی السحرۃ ساجدین، ان سب کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ مان لیا، دیکھا انہوں نے سامنے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو جب وہ، اچھا یہ لمبا واقعہ آگے آئے گا، پڑھیں گے۔ فرعون نے ان کو کہا تمہیں سزا دے دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں درختوں میں سولی لٹکا دوں گا۔ ابھی چند لمحے پہلے اسلام قبول کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کہتے ہیں فرعون سے فقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ تو ہماری جان لے لے گا نا، دنیا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان جب آتا ہے دل میں تو اپنی جگہ بناتا ہے، اور جب ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دل سے نکال نہیں سکتی۔ سزا دی، اس نے پھانسی بھی لٹکائی، انہوں نے کہا تم یہ تمہارا بڑا ہے۔
انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے تم سب نے جادو موسیٰ سے سیکھا علیہ السلام، یہ تمہارا تم نے مل کے، وہ کہتا تھا تم نے مل کے جو ہے نا یہ ہمیں دھوکہ دیا تھا، وہ تمہارا بڑا ہے اس لیے کہ اس نے تمہارے جادو کا توڑ کر دیا۔ تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سارے مان گئے اور سجدے میں گر گئے ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہیں، کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ پھر اخیر اس کا انجام ہوا جو کل ہم نے پڑھا ہے۔ وہاں جب گرا ہے تو ایک مچھلی نے اس کو کھانے کی کوشش کی، جہاں سے اس کو چکی کہنا لگائی، اس نے وہ دانت وغیرہ اس کا کھا گئی، اب بھی اس کی ممی ویسے ہی ہے، وہ بڑی ہوئی ہے، تو وہ لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ تھا وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور معجزات بھی دی۔ تو دوسرا معجزہ یہ دیا وہاں اللہ نے کہ اپنا ہاتھ یوں اپنی بغل میں سے جب نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہوتے۔ یہ دو معجزے، عصا اور ید بیضا، یہ دو بڑے معجزے تھے۔ اور بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے، تو اللہ کہتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب بھی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور معجزات، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ پھر دوہرا لیں، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تم کو، من بعد ذالک، اتنی بڑی کاروائی کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور معجزات، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔